اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد، یہ پیغمبروں کے قصے جو تمہیں ہم سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور مؤمنوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے قصے جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں ان کو ذکر کرنے کی وجہ بتا رہا ہے کہ آخر گزرے ہوئے انبیاء کے قصے کیوں ہم کو سنائے گئے، کیوں قرآن مجید میں ان نبیوں کے قصوں کا، ان کے قوم کا، ان کے حالات کا، ان کے دعوت کے طریقے کا، ان تمام چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا۔ اس کا جواب قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو موعظت اور ذکرہ حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، بیداری حاصل ہو۔ قرآن مجید میں انبیاء کے قصے ایک جگہ نہیں دیے گئے ہیں، ایک نبی کا قصہ ایک جگہ ہو، دوسرے نبی کا دوسری جگہ۔ اس کے بجائے ایک ہی نبی کے قصے کو قرآن مجید میں الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ کے الگ الگ جگہوں پہ حالات کے اور آیت کے روشنی کے مطابق دیا گیا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قصے یا کہانیاں نکالنا شروع کرتے ہیں تو ہم ان قرآن مجید کی تمام قصے جمع کرتے ہیں کسی ایک نبی کے، پھر دیگر روایات وغیرہ سے بچی ہوئی چیزیں اٹھاتے ہیں اور اسے ایک کہانی بنا دیتے ہیں، کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے آخر میں وہ ایک کہانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن اس کہانی سے ہم کو واقعات تو معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن جو سبق ہم کو ملنا چاہیے، جو اصل مقصد ہے ان قصوں کو قرآن مجید میں ٹکڑوں میں کر کے بیان کرنے کا، وہ شاید ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر ہوا ہے، جو الگ الگ قصے ہیں، کہیں پہ ایک ہی قصے کو بار بار دہرایا بھی گیا الگ انداز میں، جہاں الگ الگ قصے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے 3 بہت خاص پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ان کی دعوت کے طریقے کا ہے، کیا کہ حکمت سے بھرپور، سمجھداری سے بھرپور طریقہ ان کی دعوت کا، ان کی دعوت دینے کا جو انداز تھا وہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی حلم، بردباری، نرم خوئی، رقیق القلبی، اور تیسرے نمبر پہ پھر وہ آزمائشیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو ڈالا اور وہ کامیابی کے ساتھ ان آزمائشوں سے نکلے۔ یہ 3 ایسی بڑی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل، دوست، ساتھی بنا لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دعوت کے موضوع پر حضرت ابراہیم کا جو کام ہے اور جس طرح سے حکمت کے ساتھ انہوں نے اپنے قوم والوں کو دعوت دی اور بار بار دعوت دی، اس کے کچھ قصے قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم نے جب اپنی والد سے اور قوم والوں سے پوچھا کہ آخر یہ مورتیاں ہیں کون جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے آبا و اجداد سے ان کی عبادت ہوتے دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ حق سوچنے، سمجھنے پر، غور کرنے پر ابھارتا ہے، جبکہ باطل اپنی روایتوں پر جمے رہنے پر ڈٹا رہتا ہے۔ حق اس بات کے ابھارتا ہے کہ آپ سوچیں، سمجھیں، جو آپ کر رہے ہیں اس پر غور کریں، لیکن باطل یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے کرتے چلے آئے تو یہی صحیح ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ حضرت ابراہیم اس خیال پر ایک چوٹ لگاتے ہیں لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ تم کوئی سیریس بات ہمارے پاس لے کر آئے ہو، کوئی حق بات ہمارے پاس لے کر آئے ہو، یا تم ایسے ہی کھلواڑ کر رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم ان کو ایک طریقہ اختیار کر کے، جس کا سورۃ الشعراء میں ذکر ہے کہ وہ لوگ کہیں جاتے ہیں اپنے کسی فنکشن میں، کسی جگہ پر جمع ہونے کے لیے، حضرت ابراہیم بیماری کا بہانہ کر کے وہیں رک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے عبادت گاہ پہنچتے ہیں جہاں ان کے سارے بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں ایک ایک کر کے ان بتوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد اس کلاڑی کو جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے اوپر لا کے ٹانگ دیتے ہیں۔
لوگ جب واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ حالت تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آخر یہ کس نے کیا، کیا ہوا. کچھ لوگ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا تم نے یہ حشر کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ بلکہ یہ جو سب سے بڑا جو یہاں کھڑا ہوا ہے اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو شاید ہی تم کو جواب دے دے. ان کو اندر ہی اندر شرم محسوس ہوتی ہے کہ آخر اس بت سے کس طرح پوچھے. اور پھر وہ ہمت کرے کہتے ہیں کہ یہ تم کو معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، ان سے آخر ہم کس طرح سوال کریں. حضرت ابراہیم کو یہاں پر دعوت کا سب سے قیمتی موقع مل جاتا ہے. وہ ان پر ایک سوال داغتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم ذرا بھی عقل نہیں رکھتے؟ کتنے اچھے انداز میں حضرت ابراہیم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑی سب سے بڑے بت پر رکھ دی. انہوں نے سوال کیا تو کہا کہ سب سے بڑا بت تو یہاں موجود ہے، اس بت سے سوال کر لو، اس سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے، وہ بتا دے گا. انہوں نے خود مجبور ہو کر اپنی زبانوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. تو انہوں نے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے سمجھایا کہ جو بول نہیں سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو تم پوچھتے ہو. آخر تمہارے عقل گئی تو کہاں گئی؟ لیکن ہمیشہ کی طرح سے حق کے مقابلے میں باطل طاقت کے استعمال پر آ جاتا ہے. ان کے قوم والوں نے جواب دیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. کہا کہ حرقوه، حضرت ابراہیم کو جلا ڈالو، آگ میں ڈال دو. وانصروا آلهتكم، اور ان کو جلا کر تم اپنے خداؤں کی، اپنی معبودوں کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، حضرت ابراہیم کو جلا ڈالو. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں دعوت کا حکم دیا ہے، جس نے ہمیں دعوت کے راستے پر بھیجا ہے، وہ ہماری نگرانی کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا آگ سے کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ حضرت ابراہیم کے لیے. انہوں نے بہت کوشش کی لیکن حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ حضرت ابراہیم کی دعوت کے کام کا ایک پہلا نمونہ تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے قوم والوں کو سمجھانے کی اور کس طرح سے پریکٹیکل انداز میں ان کو دعوت دینے کی کوشش کی، خود ان کے زبان سے نکلوا کے اپنے بتوں کے خلاف، اور اس کے بعد پھر ان کو موقع ملا کہ وہ ان کے بتوں کے خلاف چوٹ کرے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. اسی طرح سورہ مریم میں ایک واقعہ کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا اے والد محترم، یا ابتی، الفاظ دیکھیے گا، یا ابتی، اے والد محترم، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. بات کرنے کا انداز دیکھیے، طریقہ دیکھیے، کتنا مؤدب، کتنا شائستہ، کتنا فرمانبردارانہ طریقہ ہے بات کرنے کا. ایک مشرک باپ ہے، بلکہ بت پرست، بت بنانے والا باپ ہے، اس کو دعوت دیتے ہوئے کتنے شائستہ انداز میں اے میرے والد محترم، یا ابتی کہہ کر پکارتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے والد محترم، یقیناً میرے پاس کچھ ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے دکھاؤں گا، سیدھے راستے پر لے چلوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے والد محترم، شیطان کی عبادت مت کیجیے، یقیناً شیطان تو رحمان کی معصیت کرنے والا ہے، نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے والد محترم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ پکڑے اور آپ شیطان کے گروہ میں سے ہو جائیں، شیطان کے ساتھی مددگاروں میں سے ہو جائیں. ایک طرف یہ انداز دیکھیے، ایک طرف سمجھانے کا یہ طریقہ دیکھیے کہ یہ دل نشین انداز دیکھیے، اور دوسری طرف سے باطل کا جو جواب آتا ہے قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک وہجرنی ملیا. کیا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کے خلاف باتیں کر رہے ہو، میرے معبودوں سے پھرنے والے ہو؟ میں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے، کیا تم ان سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم نہیں رکے تو میں پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا. حق بات ہمیشہ میٹھی زبان میں کہی جاتی ہے. حق بات کہنے والا ہمیشہ دل نشین انداز میں، میٹھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ باطل کی، ظلم کی آواز آپ سن سکتے ہیں کہ وہ فوراً دھمکی پہ اتر آتا ہے کہ اگر تم نے میرے معبودوں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے گا.
اس کے باوجود حضرت ابراہیم لڑنے جھگڑنے کے بجائے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک تیسری آیت سورۃ الانعام میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعوت کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے قوم والوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ایک رات کا وقت ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک تارا نکلا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہو، قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ شاید یہ ہمارا رب ہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں ان سے تو میں محبت، ان سے تو میں عقیدت باندھ نہیں سکتا، ان سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، دوبارہ پکار اٹھے، قال ھذا ربی۔ یہ سب کچھ ایک پری پلان تھا اپنے قوم والوں کو سمجھانے کے لیے، ایک اسلوب تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے قوم والوں کو سمجھائیں۔ جب چاند کو دیکھا تو پھر کہا قال ھذا ربی، شاید یہ میرا رب ہو۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو شاید میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اگلے دن دیکھا تو سورج موجود تھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کہ شاید یہ میرا رب ہو، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں تو تمہارے جو جن کو شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کو ساجی ٹھہرا رہے ہو، میں تو کم سے کم اس سے بری ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک بہت پیارا جملہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنی توجہ کو، اپنے رخ کو خالص کر لیا اس کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، صرف اور صرف اسی کے لیے، تنہا اور یکتا اسی کے لیے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت جہاں حضرت ابراہیم کی اسی دعوت دینے کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم اپنے قوم والوں سے سوال کرتے ہیں، ما تعبدون، یہ کس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو؟ جواب آتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پھر سوال پر سوال داغنا شروع کرتے ہیں، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہتے ہیں کہ کیا جب تم ان کو پکارتے ہو اور جو پکارتے ہو کیا وہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تم کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، سوال کتنا ریزنیبل تھا، سوال کتنا اپیلنگ تھا کہ اگر آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہو، کسی کی بات کر رہے ہو، تو کیا کبھی یہ سوچا کہ یہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، تم کو نفع نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن باطل کی طرف سے پھر وہی جواب آتا ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو ہم کریں گے۔ حضرت ابراہیم پھر اس پر چوٹ کرتے ہیں، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی تم نے غور کیا کہ آخر تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم بھی، تمہارے آبا و اجداد بھی، آخر جس کی عبادت کر رہے ہو کبھی غور کیا کیا اس پر؟ کبھی اس کو سمجھنے بوجھنے کی کوشش کی کیا؟ پھر اعلان کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اب دیکھیے کس طرح سے انداز بدلا ہے یہاں سے، اللہ رب العالمین کی صفات، کون اللہ رب العالمین؟ ایک طرف سے تمہارے وہ معبود جو سنتے نہیں ہیں، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جن کی تم صرف اس وجہ سے عبادت کر رہے ہو کیونکہ تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں، جن کی تم صرف اس وجہ سے عبادت کرتے آ رہے ہو کیونکہ ایک روایت چلتی چلی آ رہی ہے اور تم نے کبھی اس پہ غور کیا ہی نہیں سرے سے۔ دوسری طرف ان تمام کو دشمنی اختیار کر کے، دشمنی مول لے کر، میں جس کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، وہ کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے مارنے والا بھی ہے اور دوبارہ بھی جلانے والا ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں لالچ رکھتا ہوں، میں طلب رکھتا ہوں، میں خواہش رکھتا ہوں کہ وہ بدلے کے دن، حساب و کتاب کے دن میری غلطیاں معاف کرے گا۔ ایک طرف تمہارا وہ معبود جن کی آنکھ بند کر کے تم عبادت کرتے چلے آ رہے ہو نسلوں سے، اور دوسری طرف میرا وہ معبود
جو مجھے کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، مجھے شفا دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں بخشش و مغفرت ہے، میں کس عظیم طاقت کی عبادت کر رہا ہوں اور تم لوگ کن ڈھکوسلوں کی عبادت کر رہے ہو. اس کے بعد پھر دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اے میرے رب مجھے حکم کی صلاحیت عطا فرما، مجھے صالحین میں سے بنا، میری لسان صدق دے اور جنت نعیم کا وارث بنا، میرے والد کو ایک مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھے. اس کے بعد پھر ایک بہت اچھا جملہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. کہ اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. وہ دن جس دن کوئی مال دولت، کوئی اولاد، گھر والے کوئی کام نہیں آئیں گے. کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچا. قلب سلیم کا جتنا بھی ترجمہ کیا جائے وضاحت کی جائے کم ہے. حضرت ابراہیم نے اس مال و دولت کے، اس گھر والوں کے اور ان سب کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ جنت میں وہ جائے گا یا وہ بے عزتی سے محفوظ رہے گا جو نماز پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، عبادتیں کرتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی نہیں. ان تمام چیزوں کے مقابلے میں صرف ایک جملہ ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، کی کامیاب تو وہ ہوگا، رسوائی سے تو وہ محفوظ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچا. پاک دل، شفاف دل، خوشنما دل، نیک دل، اس کا جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم کی سمجھداری اور کس طرح سے وہ دعوت میں حکمت کا استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں سمجھداری کا استعمال کرتے ہیں، سمجھداری کے ساتھ سامنے والے کو اپنی بات منواتے ہیں، اس کی ایک مثال سورۃ البقرہ میں ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جس نے حضرت ابراہیم سے بحث کی، حجت کی اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی. ابراہیم نے جب اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میرا رب ہے جو کہ زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ موت اور زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں. بتایا جاتا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو سامنے لایا، کچھ کو مار دیا اور کچھ کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ جن کو میں نے مار دیا ان کو میں نے موت دے دی، جن کو چھوڑ دیا ان کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم نے بجائے اس کے کہ اسی میں آگے بحث کرتے، اسی کو اور زیادہ گھسیٹنے کی کوشش کرتے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح سے نہیں مان رہا ہے، انہوں نے فوراً اپنی باتوں کا رخ بدل دیا اور ایک نئی اور بہت مضبوط دلیل سامنے لا کر رکھی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. حضرت ابراہیم نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، تم مغرب سے اگا کر دکھا دو. فبہت الذی کفر. نتیجہ یہ ہوا کہ کفر کرنے والے حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے. ان کو قطعی اس جواب کی امید نہیں تھی، وہ اس جواب سے حیران اور دنگ رہ گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت کا کہ بجائے آپ کا حجتی میں پڑھنے کے، بحث میں پڑھنے کے، آپ ایسی دلیل لے کر آئیں جو سامنے والا خاموش ہو جائے، سامنے والا خاموش رہ جائے، دنگ رہ جائے. یہ تھے دعوت کے کچھ اسلوب جو حضرت ابراہیم کو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے. اور ان سے ہمیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح الگ الگ مرحلوں میں، الگ الگ جگہوں پر کس طرح انہوں نے دل نشین انداز میں دعوت دینے، سمجھانے بجھانے کی کوشش کی. اپنے والد سے کس طرح بات کی، اپنے قوم والوں سے کس طرح بات کی، کس طرح ان کی مورتیاں توڑ کر پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک بادشاہ جب ان کے سامنے اکڑ رہا تھا تو اس کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کس طرح کوشش کی، کس طرح اس کو سمجھایا. یہ حضرت ابراہیم کی دعوتی زندگی کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو ہم نے دیکھی. حضرت ابراہیم کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے ان کی نرم خوئی، ان کی بردباری، ان کا رقیق القلب ہونا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے، کافر باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کر دی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر رکھا تھا. ہم نے دیکھا پیچھے جو دعا کی تھی وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ والی، کہ میرے رب کی مغفرت فرما دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھے. اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے مغفرت کرنے کو تو کر دی ایک وعدے کے بدلے میں، لیکن جب ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، ان کا باپ،
تبرأ منہ، حضرت ابراہیم اپنی اس دعا سے بری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تعریف کرتا ہے حضرت ابراہیم کی کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً حضرت ابراہیم بہت خدا ترس، بہت رقیق القلب، بہت نرم خو شخص تھے، بہت حلیم، بہت بردبار شخص تھے۔ یہ ایک خوبیاں ہیں جو کسی بھی داعی کے اندر ہونی چاہیے، نرمی، بردباری، حلم، یہ ساری چیزیں ایک داعی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل والے ہوتے، کٹھور دل کے ہوتے تو اب تک تو یہ بھاگ چکے ہوتے، الگ ہو چکے ہوتے، دور جا چکے ہوتے۔ دعوت کے راستے میں حضرت ابراہیم کا یہ اسوہ اپنانا، اواہ حلیم، بہت زیادہ خدا ترس ہونا اور بردبار ہونا، نرم خو ہونا، یہ بہت لازمی حصہ ہے۔ اسی طرح ان کی بردباری کا اور نرم خوئی کا ایک دوسرا واقعہ کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر عذاب بھیجنے جا رہے ہیں، اس پر عذاب لانے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے لگے۔ مولانا مودودی نے اس آیت کا ترجمہ جھگڑنا کیا ہے، یجادلون فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ یہ پیار بھرا، محبت بھرا جھگڑا جو ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ اس قوم میں اب کوئی بھلائی باقی نہیں بچی ہے، اس قوم میں اب کوئی بھلائی باقی نہیں بچی ہے، اس کا ایک ہی انجام ہے، وہ یہ ہے کہ اسے عذاب کا شکار بنا دیا جائے، اس پر عذاب بھیج دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم اصرار کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کسی طرح سے عذاب ٹل جائے اس قوم پہ سے۔ یہ دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ نرم خو، بردبار، حلیم ہونے کی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دعوت کے راستے میں آپ کو ان صفات سے متصف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا پہلو آتا ہے ان کی آزمائشوں کا پہلو، کس طرح سے ان کو آزمایا گیا اور کس طرح سے وہ کامیابی کے ساتھ ان آزمائشوں سے باہر نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو چند آزمائشوں میں آزمایا اور وہ کامیاب نکل گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تم کو لوگوں کا امام متعین کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اور میرے بیٹوں میں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں پر شامل نہیں ہے۔ اس آیت سے ایک اور چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کے آل و اولاد سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالموں میں سے ہے، اگر وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے، اگر وہ کافروں میں سے، اگر وہ سیدھے راستے پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھلائی کا وعدہ اس پر محیط نہیں ہوگا۔ ہر شخص کے ساتھ اس کے اپنے اعمال ہیں، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی نبی کی گھر والی اہلیہ ہی کیوں نہ ہو، ہر شخص کے ساتھ، ہر نفس کے ساتھ اس کے اپنے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرکھے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آزمائشوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا اور وہ ان سے کامیاب نکل گیا، جس کے بعد ہم نے اسے امامت کے مرتبے پر فائز کیا، ان آزمائشوں میں سے ایک کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے میرے رب، میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، آپ کے بیت محرم کے پاس۔ اے میرے رب، ان کو ٹھہرانے کی وجہ یہ تھی لیقیموا الصلاة، تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق دیجئے، پھلوں کی نعمتیں دیجئے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی کہ مکہ کی سرزمین میں اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینا، جہاں اس وقت نہ پانی کا کوئی نام و نشان تھا، نہ دانے کا کوئی نام و نشان تھا، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی آنے جانے والا، نہ کوئی وہاں پر رہنے والا، ایک ایسی وادی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم کامیاب اترے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اتنی اچھی، اتنی پیاری دعا کی۔ ایک اور آزمائش جو شاید اس سے بھی زیادہ سخت تھی، لیکن حضرت ابراہیم اس سے بھی کامیابی کے ساتھ
باہر آئے، اس آزمائش کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ باہر نکلے۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے اور دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہوئے، سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، حضرت ابراہیم نے ایک دن ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ فرما بردار بیٹا، وہ نبی کا بیٹا، وہ بہترین تربیت پایا ہوا بیٹا حضرت اسماعیل فوراً جواب دیا، چھوٹتے ہی جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد محترم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ جب وہ دونوں اس کام کے لیے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، تب اچانک ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، یہ ایک آزمائش تھی جس میں تم کامیاب اترے ہو۔ اور اس طرح سے حضرت اسماعیل کی جان بچی اور ان کی جگہ پہ ایک دمبے کو ذبح کیا گیا، جہاں سے قربانی کی یہ عبادت شروع ہوئی۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک بیٹا جو اب دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ایک بوڑھا باپ، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ باپ بھی فوراً تیار ہو جاتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ بیٹا بھی بغیر چونو چرا کیے، بغیر سوال جواب کیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، افعل ما تؤمر، اے والد محترم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ ایک سخت ترین آزمائش تھی جس کو بیان کرنے کے لیے شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بھی اس آزمائش سے کامیاب نکلے، حضرت اسماعیل بھی اس آزمائش سے کامیاب نکلے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امامت کے مرتبے پر فائز کیا، حضرت ابراہیم کو امامت کا مرتبہ عطا کیا۔ اور یہی وہ آزمائشیں ہیں، یہی وہ ان کی طرز زندگی ہے، یہی وہ ان کا دعوتی طرز ہے، یہی وہ ان کا پورا نمونہ ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم کے نمونے پر، ان کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں نرم خو حلیم بنا دے، بردبار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔